جو پارلی میں بولنا چاہے بول لیں اور پھر ہم اپنے گھر جائیں، دوستوں میں فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب نے بڑے کتابیں قرآن پاک کے باوجود آرام سے کہہ دیا کہ یہ اپنا مذہب یا مسلک جو ہے وہ نہ قرآن سے آیت پڑھ سکے نہ حدیث پڑھ سکے، جبکہ یہ آپ کے سامنے منڈی ہو رہی ہے، یہ اس بات کی گواہ ہے۔ میں نے آیتیں بھی پڑھی ہیں، حدیثیں بھی پڑھی ہیں کہ کوئی مشکل وقت میں حکم ہے کہ علی سے مدد مانگو۔ میں نے مدارج البیوت پیش کی ہے کہ اس میں خود نبی پاک نے مولا علی سے مدد مانگی ہے۔ کہتے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، انہوں نے زندہ شیعہ کی مدد کی مردہ کا، تو یہ بخاری شریف میرے پاس ہے۔ نبی پاک معراج کی رات جب گئے تو پاک نبی کو واپس جب معراج سے واپس آئے تو ملاقات ہوئی موسیٰ سے، تو موسیٰ نے کہا کہ کتنی نمازیں واجب ہوئی، اس نے نبی پاک نے کہا کہ 50۔ پھر گئے پھر آتے رہے، پھر جاتے رہے۔ موسیٰ کہتا رہا کہ واپس لے جائیں، تیری امت نے نمازیں نہیں پڑھی، 5 نمازیں رہ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ موسیٰ دنیا سے چلی بھی گئے، کئی ہزار سال پہلے کے چلے گئے، لیکن نبی پاک کی انہوں نے مدد اس لحاظ سے کی کہ نبی کو کہا کہ یہ نمازیں کم کرا دے۔ اگر جو بندہ مدد کا منکر ہے، بعد از وفات کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کا خاصان خدا اللہ کا کوئی بندہ مدد نہیں کر سکتا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 50 سے نمازیں 5 کروائی ہیں۔ اگر آپ مدد کے منکر ہیں تو آپ 50 نمازیں پڑھے، 5 نہ پڑھیں گے تو موسیٰ نے مدد کر دی ہے، بعد مدد کی ہے۔ اگر موسیٰ خلیفۃ اللہ کا مدد کر سکتا ہے تو علی بھی خلیفۃ اللہ ہے، وہ بھی مدد کر سکتا ہے، دنیا سے جا کر کیوں نہیں کر سکتا؟ اور قرآن پاک کی آیت سنیں، 10واں پارہ سورہ انفال ہے، خالق فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ بالمؤمنین، اللہ فرمایا وہ بھی اللہ ہے کہ یا رسول اللہ جس نے تیری بنصرہ بالمؤمنین، تیری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کی مدد کے ساتھ، یعنی مومنین کی مدد کے ساتھ اللہ نے مومنوں کو وسیلہ بنا دیا مصطفیٰ کا۔ جب مومن مصطفیٰ کے مددگار ہیں، عام مومن مددگار ہے، تو امیر المومنین علی مددگار کیوں نہیں ہے؟ یہی کہ رسول کافی کی سند ثابت کریں، رسول کافی میں بھی حاصل ہے، جس طرح آپ کی بخاری کی سند ہے نا، آپ نے زندگی میں رسول کافی پڑھی نہیں، اگر پڑھی ہوتی تو آپ کوئی کتاب میرے ساتھ لے کر آتے، پہلا مناظر دیکھا نہ پاس کتاب ہے، نہ اصولی بات ہے، نہ عدالت ہے، اتنی آتی حدیثیں پڑھی اور کہا کہ یہ بات نہیں ہے، اپنے پاس ہی کہی جا رہے ہیں۔ آپ بخاری شریف میں جیسے سندیں ہیں، گھر جا کے رسول کافی کھول کے دیکھ لیں، ہر حدیث کے ساتھ سندیں موجود ہیں، اگر سندیں موجود ہیں تو میں مطلب چھوڑ دوں گا۔ جب سندیں ان کے ساتھ بھی موجود ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا 3 ثابت؟ آپ اپنا 3 ثابت نہیں کر سکتے، آپ تراویح بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے سنت رسول ہے، اگر آپ گھر منوم بھی دیتا ہے آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ سنت رسول ہے۔ آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ مشکل کو شام مانتے ہیں، مشکل میں یہ مشرک ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں حقیقی شرک کرنے والا کون ہے تو آپ کو پھر اس کا غصہ لگنا ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں ادب المفرد بخاری ہے، امام بخاری آپ کا مرحوم محدث، وہ صفحہ نمبر 250 سے لکھتا ہے، نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو کہا یا ابا بکر لا شرک فیکم اکبر من طبیب العمل، ابو بکر شرک تیرے میں چونٹی کی چال چل رہا ہے، جس کو نبی شرک کہہ رہا ہے یا علی مدد کہنے والا مشرک نہیں ہے، یہ اپنی یہ عبد المفرد بخاری پڑھ لیں، اس کے مطابق جس کو نبی کہہ رہا ہے جس میں تیرے میں چونٹی کی چار شرک چل رہا ہے اس پر شرک کے فتوے لگائے، یہ شیعہ یا علی مدد کہنے والے مشکل کشا مدد کہنے والے ہرگز شرک نہیں کرتے۔ اور مجھے پتا چل گیا کہ ساری تقریر کے دوران نہ کوئی آیت حدیث نہ کوئی حدیث انہوں نے کسی کتاب سامنے رکھ کے پڑھی ہے، نہ کوئی آیت پڑھی ہے، مجھ سے ہی مانگتے رہے، مجھے پتا چل گیا اور افسوس رہے گا اس بات کا کہ میرا مباحثہ جس کے ساتھ کیا ہے یا کروایا جا رہا ہے وہ بندہ انپڑھ ہے، اور بالکل نہ اسے قرآن کی آیتوں کا صحیح آیتیں انہوں نے بہت غلط پڑھی ہیں اور محدثین کے نام پر غلط لی ہیں، اور روایت بھی انہوں نے 1-2 آیتوں پہ میں نے ٹوکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ نبی کا قول حق ہے، یہ کہتے ہیں کہ جانچیں، اور بھائی نبی کا قول بے شک حق ہے، جانچنا ہوتا ہے راوی کو، نبی کو نہیں جانچنا، نبی تو پاک اور معصوم ہے، شیعہ کے عقیدے کے مطابق نبی معصوم نہیں، علی سے لے کر ماضی تک 12 امام بھی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، ان کے قول کو نہیں جانتے، راوی کو جانتے ہیں کہ راوی اوپر سے اچھی شکل بنا کے بڑا ماتھے پر نشان لگا کے اور بڑا نیک اور پاک پارسا بن کے پاس بیٹھ کر منافقت کرتے اور غلط نسبت نبی کی طرف دے دیں۔ ہم وہ حدیث کے منکر نہیں ہیں، اس میں جو راوی آتا ہے نا اس کو ہم جانتے پڑتالتے ہیں، آپ بھی پڑتالتے ہیں۔ اگر آپ وہ حدیث کے روایت جو ہے راویان پر اگر بحث نہیں کرتے تو پھر مثال آپ کو لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ قرآن پاک کی بہت سی آیاتیں پڑھی گئیں یا علی مدد کے ثبوت پر، نبی پاک کی حدیثیں میں نے پڑھ کے سنائی، جس نے ماننا اس نے ایک آیت سے بھی مان لینا، ایک حدیث سے بھی مان لینا، جس نے نہیں ماننا جتنا مرضی پڑھتا کیا ہو، جتنی مرضی میں دلائل دوں، کیا اس سے زیادہ کتابیں لے آؤں، نبی نے سارا قرآن پڑھا تھا، لوگوں نے نہیں مانا تو ان کے لیے سارا قرآن کافی نہ ہوا تو میں بھی جانتا ایسے پڑھنے کو کیسے کافی ہو جائے گا۔